السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے جو کہانیاں سورہ طٰہٰ میں یعنی کہ 16ویں سپارے میں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 17واں سپارہ، جس میں شامل ہے 2 سورتیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انبیاء کی کہانیاں سنائی ہیں۔ کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سنائی ہے، مگر ایک ایسی کہانی بھی سنائی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بلکہ بہت ہی اچھے دوست کی، یعنی کہ خلیل اللہ کی۔ یاد ہے نا؟ جانتے ہیں نا خلیل اللہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابا جان، یہ جو آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ان کے ابا ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے تو نکل گئے، مگر جو باتیں انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی وہی باتیں انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں سے بھی کہی۔ وہ جس چیز کو سچا مان چکے تھے، جو سچ انہیں پتہ چل چکا تھا، وہی بات وہ دوسروں کو بھی سمجھاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بھائیو، تم نے یہ مورتیاں کیسے بنائی ہیں؟ یہ کیسے بنا رکھی ہیں؟ آپ ہی بناتے ہو، پھر ان کا سہارا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ کہنے لگے، ایسا تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، یہ مورتی پوجنا تو غلط ہے ہی، چاہے اسے تم کرو یا پھر تمہارے بڑے۔ کوئی برا کام بڑے کے کرنے سے بھلا نہیں ہو جاتا۔ آدمی کو اپنے عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو بڑوں سے بات ہوتی آئی ہے وہ اچھی ہی ہوگی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اچھا، تم ہمارے کام کو غلط کہتے ہو، برا کہتے ہو؟ یہ تو بتاؤ، اس کے سوا کوئی اچھی بات بھی لائے ہو کہ یوں ہی ہمیں برا بھلا کہہ جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں کہتا تو ہوں، تمہارا اصل مالک وہی ہے جو اس زمین اور آسمان کا آقا اور مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اب لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ ان کو جھٹلا نہ سکے۔ کیسے جھٹلاتے؟ جانتے تو تھے کہ اس پوری دنیا کو بنانے والا اللہ ہی تو ہے، مگر بات یہ تھی کہ ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ جو کام وہ اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور سب لوگ کر رہے ہوں، وہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو انہوں نے سوچا، چلو اب میں کوئی چال چلوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سب لوگ کہیں گئے، حضرت ابراہیم کو چھوڑ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ وہ بت خانہ جہاں پہ ساری بت اور مورتیاں رکھی تھی وہاں گئے اور سارے بت توڑ ڈالے، بس ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے پاس رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اپنا جشن منا کر تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب تو وہ بہت بگڑے، کہنے لگے،
کہنے لگے یہ ہمارے دیوتاؤں کی درگت کس نے بنائی ہے؟ بڑا ہی ظالم ہے جس کا یہ کام ہے، بہت ہی برا کیا اس نے۔ اب کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ ایک لڑکا ہے نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا رہتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، اسے بلاؤ، اس کی یہ حرکت سارے بستی والوں کو بلا کر دکھاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس برے والے دیوتا سے پوچھو، اسی نے سب کچھ کیا ہوگا، کلہاڑا بھی تو اسی کے پاس رکھا ہے، یہ تو بولتا ہوگا نا، سب سے بڑا ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، اپنے دل میں سوچنے لگے، یہ ہے تو بڑی ہی غلط بات کہ ہم ایسے بتوں کو خدا مانتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال کیا کریں گے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب لوگ شرمندہ ہو گئے، سب منہ لٹکائے کھڑے تھے، کچھ بھی کہنے کو ان کے پاس نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا بول سکتے ہیں، اب ذرا آپ ہی بتا دیں کہ یہ ہوا کیا۔ پھر آپ کہنے لگے، بھائیو ذرا سوچو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ میں تو اب تنگ آ گیا ہوں، پتہ نہیں تم لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اصلی مالک کون ہے اور نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سارے لوگ جو جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم سچ بول رہے ہیں اور وہ غلطی پر ہیں، پھر بھی انہیں بہت غصہ آیا، آگ بگولا ہو گئے، اور ان کو آخر پتہ تو چل ہی گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ سب نے بادشاہ کے پاس جا کر یہی کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اسی طرح سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ہمیں برا بلا کہتا رہے گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی، چھوٹا سا لڑکا ہمارے بڑوں کو اور ہمیں برا کہتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو سارے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لانے لگے، ایک بہت بڑا الاؤ لگایا گیا، یعنی کہ جہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانی تھی، ہزاروں من لکڑی کا ڈھیر لگا کر آگ جلائی گئی، اور وہ آگ کئی دن تک بھڑکتی رہی، اتنی گرم ہو گئی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اور جب وہ آگ اتنی گرم ہو گئی تو انہوں نے کہا، اب ابراہیم کو اس میں پھینک دیتے ہیں، وہ اتنی گرم تھی کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک جھولا بنایا جس میں ابراہیم کو بٹھایا تاکہ دور سے انہیں وہاں پر پھینک دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم، انہیں تو پکا یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں آگ میں پھینک دیا جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہیں گے تو بچا لیں گے۔ وہ بالکل مطمئن تھے۔ جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو دشمن بہت ہی خوش ہو گئے، کہنے لگے، شکر ہے
ابراہیم سے ہماری جان تو چھوٹی، مگر ہوا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ آگ کیوں جلاتی ہے؟ آگ اس لیے جلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اسے جلا دو۔ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے دے کہ اب تم نے کسی کو نہیں جلانا۔ یہی ہوا جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بہت زیادہ کام لینے تھے۔ حضرت ابراہیم کے جانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے حکم دیا اے آگ بالکل ٹھنڈی ہو جاؤ، اچھی ہو جاؤ، سلامتی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے۔ اور آگ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتی ہے، بس ہم انسان ہی بھول جاتے ہیں۔ آگ نے جب یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنی نا، تو وہ والی آگ جس کے قریب سے بھی کوئی چیز گزرتی تھی تو جل جاتی تھی، اس کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ آگ ٹھنڈی تھی، صرف ٹھنڈی نہیں تھی، ایک باغ میں بدل گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ارد گرد پھول، درخت، ٹھنڈی ہوائیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ابراہیم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو بادشاہ تھا نا، نمرود، جس کا قصہ ہم سن چکے ہیں، جس نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ میں سب کا خدا ہوں، وہ بھی ہار گیا۔ تنگ آ کر اس نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب میری بات نہیں مانیں گے۔ اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچے تو ان کے کوئی بھی نہیں تھے، ان کی بیوی کا نام تھا سارا، انہیں ساتھ لے کر اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اب وہ اپنے لوگ بھی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے کسی اور کہانی میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔